بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله العظيم. معزز سامعین، قرآن پاک کی آیات اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں ایسی باتیں اور نصیحتیں ہم تمام کے لیے ہیں جو اہل عقل والے سمجھ بوجھ رکھنے والوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں. لیکن قیمتی سے قیمتی باتیں کسی انسان کو اسی وقت فائدہ پہنچا سکتی ہیں جبکہ وہ اپنے دل میں نصیحت حاصل کرنے کا داعیہ اور جذبہ رکھتا ہو، ورنہ تو لکھنے پڑھنے اور کہنے سننے کا کوئی خاطر خواہ فائدہ سامنے نہیں آئے گا. بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، بہت ساری باتیں لکھی جاتی ہیں، بہت ساری باتیں سنی جاتی ہیں، لیکن جس کے دل میں سن کر عمل کرنے کا جذبہ نہ ہو اور داعیہ نہ ہو تو اللہ کا نازل کردہ پورا قرآن شریف اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے فرامین اس کے سامنے سنا دے تب بھی اس کو جو نہیں رہتی، یعنی وہ اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے اسباب میں سے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ فتنے کیوں وجود میں آتی ہیں، ان کی کیا وجوہات ہیں، ہر طرف ہلاکتیں، بربادیاں، مصیبتیں اور پریشانیاں کیوں جنم لیتی ہیں، ہر قوم الجھنوں میں کیوں گھری ہوئی ہے، خصوصاً بالخصوص مسلمان تاریخ کے خطرناک موڑ سے کیوں گزر رہا ہے، جانی، مالی، ذہنی، جسمانی اذیتوں، اپنوں اور غیروں کی طرف سے ہونے والے طرح طرح کے مظالم اور بربادیوں سے دوچار ہیں، لیکن ان کے اسباب کیا ہیں، ان کی علتیں کیا ہیں، اس کی طرف توجہ دینے کے بجائے بے فکری اور لاؤبالی انداز پر زندگی کی صبح و شام انسان گزار رہا ہے. اب اس میں اللہ کی مدد کا وہ منتظر ہے تو اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے، وہ اللہ کی مدد کو کیسے اپنے طرف متوجہ کر سکتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بیماریوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فی قلوبہم الرعب. جب کسی قوم میں حرام مال عام ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے دلوں میں خوف اور دہشت کو بٹھا دیتے ہیں. معزز سامعین، حرام مال کیوں حاصل کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آج کل دنیا کی طلب اس قدر بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے حلال و حرام کا فرق مٹ گیا ہے. مال و دولت کے حصول کے لیے ہر طرح کے حدود اور رکاوٹوں کو بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی خطرے کے وہ بارڈر کراس کر جاتے ہیں. دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، دوسروں کے پیسے مار لینا، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی حق تلفی کرنا اور دوسرے ناجائز طریقوں سے مال اکٹھا کرنا کوئی عیب کی بات نہیں رہ گئی. لیکن یہ بات سننے کی ہے، عمل کی ہے، قابل توجہ ہے کہ حرام مال اپنے ساتھ بربادیاں اور تباہیاں لاتا ہے. کمانے والا خواہ کتنا ہی خوش ہو، وقتی طور پر وہ حرام مال کو حاصل کر کے اپنی خراب ذہنیت اور فطری لالچ کو تھوڑے وقت کے لیے سکون پہنچا سکتا ہے، لیکن بالآخر نتیجہ اس کے خلاف جائے گا اور اس کو بہت کچھ بھگتنا پڑے گا.
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چند مخصوص گناہوں کا تذکرہ فرمایا، جب وہ عام ہو جائیں گے تو ان کی سزائیں کیا ہوں گی۔ قوموں کی عروج و زوال میں یہ گناہ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ جب کسی قوم میں مال حرام کا چلن عام ہو جائے اور ہر ایک اس کے حصول کی دوڑ میں مصروف ہو جائے تو اللہ رب العزت اس پوری قوم کو سزا دیتا ہے۔ وہ سزا کیا ہے کہ ان کے دلوں میں دشمنوں کا رعب بٹھا دیتا ہے۔ اب وہ اپنے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے، ان کی خلاف زبان نہیں کھول سکتے، ان کے سامنے ٹک نہیں سکتے، حتیٰ کہ ان کے مقابلے میں آنے کا جذبہ ہی ان کے دل و دماغ سے مٹ جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر ان کے دشمن جس طرح کا ظالمانہ اور ذلت آمیز برتاؤ ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، وہ اف تک نہیں کر پاتے۔ معزز سامعین، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آج مسلمان قوم ان حالات سے دوچار نہیں ہو رہی ہے؟ کیا قومی سطح پر مسلمانوں کا استحصال یعنی ان کی جڑیں نہیں کاٹی جا رہی؟ کیا مسلم قوم کا خون پانی کی طرح نہیں بہایا جا رہا؟ کیا ان کی حکومتوں کو بے عزت اور رسوا نہیں کیا جا رہا؟ کیا ان کے ملکوں میں بے جا مداخلت نہیں کی جا رہی ہے؟ لیکن ان تمام ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کرنے اور متحد ہونے کا موقع ہی نہیں ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اسی وجہ سے اپنی کمائیوں کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب مال حرام مل جاتا ہے تو دشمن کا رعب اللہ دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو، ساری امت کو اس برائی سے، اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔